گستاخانہ خاکوں کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کی علیحدہ علیحدہ قراردادیں. پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے میں آزاد بلوچستان کا مطالبہ. کوئٹہ جلسے میں اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر میں سی پیک کے متعلق مایوسی پھیلائی گئی. کیا اپوزیشن کا بیانیہ اب ساری حدود پار کرتا جا رہا ہے؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز سے. And a very warm welcome to the show. پاکستان کی اپوزیشن اس وقت حکومت کے خلاف زور و شور سے تحریک چلا رہی ہے. مختلف شہروں میں جلسے ہو رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو بیانیہ لے کر سامنے آئی ہے وہ بیانیہ دراصل حکومت کے خلاف نہیں ہے. حکومت نے بہت موقع دیا ہے اپنی کارکردگی سے، اپنے نووس ہونے کی وجہ سے کہ بہت ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اپوزیشن. مگر جو ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے، بڑی حیران کن بات بھی ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ملک کی حکومت سے زیادہ ملک کی فوج ہے. اب اس پہ چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، سامنے واضح نظر آ رہا ہے. ہر جلسے میں اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، بڑے سمبولک جیسچرز ہیں، اور وہ بیانیہ اب تمام حدود سے بھی باہر نکلتا چلا جا رہا ہے. کل کوئٹہ کے جلسے میں تمام رہنماؤں کی تقریریں خاص طور پر سی پیک کو نشانہ بناتی رہیں، اور اس کے علاوہ اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی تقریر ہوئی اس میں یا اداروں کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا، اور کہیں کہیں تو ایسی باتیں کی گئیں جو کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ کے فیور میں، پاکستان کے فیور میں نہیں تھی. ایک اویس نورانی صاحب کی لیٹس واچ اٹ. کہ ہمارے ملک میں جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں ان کو عدالتی فیصلوں سے اتار دیا جاتا ہے، جعلی فیصلوں سے، جن فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان فیصلوں سے ان کو اتار دیا جاتا ہے اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور اگر آپ ان کی بات نہ تسلیم کریں تو آپ کو پھر پھانسی کے گھاٹ چڑھا دیا جاتا ہے. یہ چور، ڈاکو، لٹیرے اور غاصب، ان لوگوں سے آپ کو نجات دلانی ہے. ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. اس بیان کی وزیر اطلاع شبلی فراز نے سخت مذمت کی. اپوزیشن کے بیانیوں کو بھارت اور اسرائیل کا بیانیہ بھی قرار دیا. لیٹس واچ ہم. ان کے پی ڈی ایم اے کے ایجنڈے میں اور ہمارے جو دشمن ہیں، جس کو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسس آف ایول ہے، جو تکون ہے، اس کا تیسرا حصہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، وہ آج مل گیا. وہ ہے اسرائیل، انڈیا اور پی ڈی ایم اے. شاید اس کا نام اویس نورانی ہے. اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا. نہ تو وہ اس علاقے کا ہے اور نہ اس کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں. انفارمیشن منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو کیونکہ پھر بعد میں ٹویٹ بھی کی اویس نورانی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میری بات کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کیا گیا، بٹ یو ٹوک اٹ ویری سیریسلی. اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ باقی بھی جتنے لوگ تھے ان کو اس سے ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہنا کہ تمام لوگ اسرائیل کا بیانیہ دے رہے ہیں، یہ بات بھی تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ نہیں ہو جاتی پھر؟ نہیں، دیکھیں، جو یہ کل بات ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس پہ ذکر کروں تو میں جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں اور مختلف فورمز پہ جس طرح ناموس رسالت کی بات کی ہے، اور اس کو پورا اپنے بڑے مدلل طریقے سے پوری عالمی دنیا کو اور خاص طور پہ ان ممالک جو اس کو شے دیتے ہیں ان کو اپنی پوزیشن ایکسپلین بڑے افیکٹو طریقے سے کی، اور جس کی کہ ظاہر ہے کہ پورے عالم اسلام میں اور پوری ایک سب سے ایک ریکارڈ دیکھی جانے والی سپیچ تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح کل بھی مارک زکربرگ جو فیس بک کے مالک ہیں ان کو بھی ایک خط لکھا، انہوں نے فرانس کے صدر کو بھی ایک خط لکھا. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کہ ہماری حکومت اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان وہ کسی قسم کی کمپرومائز بھی نہ کریں گے، اور وہ اس چیز کو شدید طریقے سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس میں تو کل سٹیج پر سب نے ہی تقریباً مذمت کی. اس میں اچھا نہیں، میرا تو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جس طرح کی جس نوعیت کی بات کی تھی فرانس نے،
تو اس میں تو بنتا یہ تھا کہ اگر یہ کر لیتے کہ اسی پورے جلسے کو ناموس رسالت کے جلسے میں کنورٹ کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ آج ان کی عزت بھی ہوتی ہے اور ان پہ لوگ دعائیں بھی دے رہے ہوتے اور ان پہ ایک بڑا اچھا تاثر جاتا. لیکن وہ انہوں نے کیا. بہرحال یہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں اپنی کہ انٹرنیشنلی پیغام دیتے کہ تمام لوگ جو اکھٹے ہوئے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں, وہ ہوں ظاہر ہیں, تو ایک میسج وہ دے دیتے, ایک میسج وہ چلا جاتا تو بڑا ایک اسٹرانگ میسج آتا. اب آتے ہیں کہ کل کے جو پی ڈی ایم کے جلسے میں جو کچھ بھی ہوا, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بڑا کلیئر ہے, جس میں کہ آپ اداروں کے خلاف پاکستان کی انٹیگریٹی کے بارے میں, جوڈیشری کے بارے میں آپ اس کی کسی بھی قسم کی آپ زبان ایسی نہیں استعمال کر سکتے جس سے کہ ان کی ڈسریپیوٹ ہو. تو ایک تو ہو گئی یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا جلسہ کوئٹہ میں ہوا تو اس میں اگر ایک ان کی دیکھیں نا, یہ تو ایک ان کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. جب آپ ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, اگر جس شخص نے یہ بات کی اگر وہ علیحدگی میں یا اپنے کسی فورم سے کرتا تو ٹھیک تھا, پھر تو ایک انڈیویجول تھا. لیکن جب ایک پلیٹ فارم جو کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اس کی یہ بات کرنا, اور پھر کسی بھی جو بعد میں اس کے بعد میں تقاریر والے آئے جس میں کہ نواز شریف بھی شامل ہے, اس میں مریم نواز بھی شامل ہے, فضل الرحمان بھی شامل ہے, اور جتنے بھی آئے, کسی نے کنڈیم نہیں کیا, کسی نے اس کی مذمت نہیں کی, کسی نے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ ایک تقریر سن لیتے ہیں اور اگر اس کا آپ جواب نہیں دیتے, چاہیے تو یہ تھا اگر وہ ایگری نہیں کرتے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا نا, غیب کا علم شاید ان کے پاس تو نہ ہوتا کہ مجھے جس طرح نہیں پتا کہ جی انہوں نے جس طرح وضاحت دی ہے, بات وضاحتوں سے اب آگے ہے. ٹھیک, اس میں بنیادی طور پہ جس طرح کے ایک طرف سے جو یہ بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے اس اپوزیشن پارٹی کی طرف سے, وہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ وہ والا ہم تو یہ کہیں گے نا جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. ٹھیک, اور اگر آپ دشمنوں کی زبان بولیں گے اور اگر آپ اس میں ملک کے اداروں کو کمزور کریں گے, خاص طور پہ وہ ملک جس میں کہ دیکھیں ہم نے تو یہ ٹریڈیشنلی دیکھا ہے کہ نواز شریف کا کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رہا. ٹھیک, اب وہ تعلق کیوں اچھا نہیں رہا؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف چیز سے ہی پرابلم ہوتا تھا, انہوں نے تو کل ذکر جو سپاہی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا. This was my question, Information Minister, کہ اگر میں ایک پروگرام کروں اور اس میں پاکستان کے اداروں کو ڈیوائیڈ کرنے لگوں, ایز انفارمیشن منسٹر آپ کا کیا تاثر ہوگا یا پیمرا کا کیا ریاکشن ہوگا؟ جب ایک چیز ہمیں الاؤڈ نہیں ہے تو کیسے پاکستان کے جلسوں میں یہ الاؤڈ ہے کہ آپ پاکستان کے چیف کو ڈیوائیڈ کر دیں پاکستان کی فوج سے؟ Is that allowed? مطلب اجازت ہے؟ Not at all. اور اس پہ پیمرا نے سٹیپ بھی لیا تھا, لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ اب مختلف ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز ہیں جس سے کہ وہ دکھائے جاتے ہیں, لیکن جو ہے ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں. اور انہوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چیفز کو, آرمی چیف کو یا آئی ایس آئی کے چیف کو کرٹیسائز کیا ہے, انہوں نے تو بنیادی طور پہ ہر ایک کو پھر ذکر کیا. جوڈیشری میں جوڈیشری کو بھی انہوں نے اٹیک کیا. ٹھیک, اب اس میں بھی ایسے کہ ایک جج کو علیحدہ کر دیا اور باقی ججز کو علیحدہ کر دیا. ٹھیک, اس طرح دیکھیں ادارے جو ہوتے ہیں, ادارے وہ ہوتے ہیں جس طرح کا ایک سربراہ ہوتا ہے. اگر آپ ہوتا کیا تھا کہ جب آپ لیڈر کو جو سربراہ ہو اس کے بارے میں آپ غلط بات کریں, اس کا مطلب ہے آپ نے پوری انسٹیٹیوشن کے بارے میں غلط بات کی. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے, جیسے کہ ایک فیملی کا سربراہ ہوتا ہے. آپ کہیں کہ جی باقیوں کی تو میں عزت کرتا ہوں, میں اس کی عزت نہیں کرتا ہوں. ٹھیک, یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس قسم کی بات ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ملائن کیا ہے پوری انسٹیٹیوشن کو. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ان کی کیوں نہیں بنی ہے, چاہے آپ وہ سب آرمی چیز سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس پہ ہم بریک کے بعد پوچھیں, لیکن یہ سیریس ایلیگیشن ہے یا پولیٹیکل ایلیگیشن ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو مماثلت تو لگتی ہے, اگر ایک بات میں کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ اس سوچ سے متفق ہیں کہ آپ بھی اس کو آگے بڑھاوا دے رہے ہیں. اور ان کی تقاریر سے پورا وہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ.
ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں افراتفری پھیلائی جائے, اس ملک میں بے یقینی پھیلائی جائے, چاہے وہ ہائبرڈ وار کے طریقے سے ہو یا وہ تھرو پراکسیز ہو. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون لوگ جو ہیں تو ملتے ہیں, کون حسین حقانی کیا کر رہا ہے, اور جو سارے تانے بانے ہیں وہ اسی سازش یا اسی بیانیے سے ملتے ہیں. So is it just India and Israel یا کوئی مسلم ملک بھی ہو سکتے ہیں, کوئی دوست ملک بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بلاکس تو اب بن رہے ہیں دنیا میں, بدل رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے جو ہمارا اصلی دشمن ہے وہ تو بھارت ہے, کہ اس نے کوئی موقع نہیں وہ کیا, ضائع کیا جس میں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے, چاہے وہ فیٹف ہو, چاہے وہ اور جتنی بھی ہسٹری ہے ہمارے. تو آپ مجھے بریک کے بعد بتائیں گے کہ کسی آرمی چیز سے کیوں نہیں بنی نواز شریف صاحب کی. لیکن ابھی بھارت کا ہم نے ذکر کیا, بھارت کے میڈیا پہ یہ تبصرہ ہوا کہ there is a reason کہ رحیل شریف صاحب کا, جنرل رحیل شریف صاحب کا نام نہیں لے رہے نواز شریف صاحب. Do you think کہ اس کی کوئی ریزن ہے کہ جنرل رحیل شریف کا نام نہیں لیتے وہ؟ نہیں, دیکھیں وہ تو ایک سلیکٹیو, وہ ان کے بارے میں بھی بات کیا کرتے تھے, یہ تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے جب اب نہیں کر رہے نہیں, جب دھرنا ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی ان کے کامنٹس جو ہیں تو بڑے زومانی قسم کے ہوتے تھے, اور وہ اس وقت بھی انہوں نے اٹیک تو کیا تھا. ایکسیپشنز نہیں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, we'll ask you right after break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل کا جو بیانیہ ہے وہ میچ کرتا ہوا لگتا ہے جو کہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے اس سے. جو ہمیں بھارت کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہیں انڈیکیشن وہ کوئی اتنے انکریجنگ نہیں ہے, کھلم کھلا دھمکیاں بھی نظر آ رہی ہیں. بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی دوول کا جو ریسنٹ بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی سرزمین سیکیورٹی خطرات کا باعث ہے. بھارت پہل نہ کرنے کے ماضی کے جو ان کا نظریہ ہے اس میں تبدیلی کر رہا ہے. نیو انڈیا ڈاکٹرن کا انہوں نے نام لیا ہے. نیو انڈیا ڈاکٹرن کے تحت جہاں سے خطرہ ہوگا اسی کو میدان جنگ بنا دیں گے. اس صورتحال میں اپوزیشن کا بیانیہ غیر ملکی سلامتی سے ٹکراتا ہوا یقیناً نظر آتا ہے. شبلی فراز صاحب, آپ نے کہا وقفے کے بعد بتائیں گے کہ کس طرح ہر آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف صاحب کا ذاتی مسئلہ آ رہا ہے. ان کا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو, ایف پی آر ہو, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, جتنے بھی ادارے تھے اس میں انہوں نے اپنے لوگ لگائے, اپنی منشا کے مطابق لگائے. پیپلز پارٹی اور ان میں آپس میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس تھے مل کے وہ تعیناتیاں کرتے تھے. اس کی پہلی شرط یہی ہوتی تھی کہ وہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہوں, کیونکہ یہ ادارے بنائے جاتے ہیں ہر غلط کام کو روکنے کے لیے, چاہے وہ ایک عام پاکستانی کرے یا وہ کوئی کسی بھی عہدے پہ ہو, پبلک آفس پہ ہو. اب ان کا مسئلہ کیا ہوا کہ انہوں نے باقی ادارے تو اپنے انڈر لے آئے یہ, کیونکہ وہ سویلین ادارے تھے. اب جو ہوتا کیا ہے کہ مثلا آئی ایس آئی ہے یا پاک فوج ہے, اب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بڑی وہ ہوتی ہے, سارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. آپ پینٹاگون لے لیں, آپ برطانیہ لے لیں, یہ ساری جو ملک ہوتے ہیں ان کے ایک سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں جو کہ ان کو ٹاپ لیول کی انٹیلیجنس دیتے ہیں. تو مانی یہ ہوئے کہ وہ اس میں جو بھی چیزیں یہ کرتے تھے نواز شریف اور ان کے جو بھی رفقائے کار تھے اور جو ان کے خاندان کے لوگ تھے, تو وہ ان کے پاس تو وہ رپورٹس پہنچ جاتی تھی. جنرل آصف نواز, جنرل وحید کاکڑ, جنرل جہانگیر قرامہ, جنرل پرویز مشرف, جنرل رحیل شریف, and now جنرل قمر جاوید باجوہ بھی, اگرچہ he is not in the government, انہیں سب کے ساتھ, not جنرل زیاد ہو, ان سے مسئلہ نہیں تھا. نہیں, وہ تو اس دوران میں تو یہ ان کی جو ہے تو ان کی وہ ہوا, ان کی پنیری لگی, ٹھیک ہے نا, وہاں سے تو یہ رائز کیے انہوں نے اپنے اسی ادارے نے جو کہ اس کا بینیفیشری تھا اس کا ہی. وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کا قول ہے کہ کسی ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے ڈرو. تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہی ہوتا تھا کہ یہ ان کو پتہ چل جاتا تھا, اور یہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کو انڈر لے آئیں, جس سے کہ ایک ہی ادارہ تھا جس سے کہ ان کو خطرہ تھا کہ جن کی کرپشن پہ جو بھی ہے وہ ان کے پاس ڈیٹیلز ہوتی تھی. But ابھی it's not just نواز شریف, there are obviously other parties with him, اور پرائم منسٹر نے یہ کہا جمعہ کے انٹرویو میں کہ اپوزیشن کے جلسوں سے, کیونکہ ہر ایک پاور شو تو وہ دکھا رہے ہیں, میرے کچھ وزراء بھی خوف زدہ ہیں, so it means کہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے. نہیں, دیکھیں وہ پرائم منسٹر کے بیان کو شاید انہوں نے لائٹ موڈ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بڑے لائٹ اس میں کہا تھا. بات یہ ہے کہ
بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں باقی جو پارٹیز ہیں اب ان کا مسئلہ اب دو بڑی پارٹیز ہیں ایک ہے نون ہے اور ایک ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اب مولانا فضل الرحمان ہے وہ بھی اسی ایکویشن کا حصہ رہے ہیں بیکاز وہ بھی ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی جو جتنے بھی کرپشن کے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون دونوں مشہور تھے اپنے ایک دوسرے پہ مقدمے کرتے تھے اور یہی وہی مقدمے تھے جو کہ جب ہم آئے تو ان پہ چل رہے تھے ٹھیک ہے یہ مقدمے ہم نے تو نہیں بنائے تھے انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے تھے اب جب ان کو یہ اصل بات کیا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کو کیوں ڈس لائک کرتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہی ان کے آڑے آتی تھی جس میں کہ ان کی ساری جو کرپشن کی ڈیٹیلز تھی ان کے پاس موجود ہوتی تھیں اب اسی لیے وہ جو ہے نا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ جو سٹرگل ہے وہ ان کا یہ تو ہمیشہ وہ رہے ہیں تابعدار رہے ہیں لیکن جب ان کی منشا کے مطابق نتائج نہ ہوں وہ الیکشن کے ہوں چاہے وہ عدالتوں کے فیصلے ہوں تو اس وقت یہ چیزیں بری بن جاتی ہیں اب اگر ہم سی پیک پہ آ جائیں سبھی غصے میں دکھائی دیے بلاول بھٹو نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی مریم نواز نے بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی وی ہیو دو سٹیٹمنٹس بٹ آپ نے سنی بھی ہوں گی کیا یہ جو ان کے کنسرنز ہیں یہ لیجٹیمیٹ ہے سی پیک کے حوالے دیکھیں بالکل نہیں ہے دیکھیں سی پیک ایک ہمارا یہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ کسی پارٹی کا وہ نہیں ہے پروجیکٹ نہیں ہے یہ دو ملکوں میں ان کی حکومتوں میں ان کے عوام میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو کہ ہر حکومت جو کہ آنے والی ہے وہ اس کو اون کرتی ہے اور پھر کنسیڈرنگ کہ جس طرح کے ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے اس کے مطابق تو ہم اس پروجیکٹ کو فلی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور یہ جو ہے اس کو پی ایم ایل این نے ایک ایسے طریقے سے پچ کیا تھا جیسے کہ یہ ان کا کوئی چیز ہو تو کہیں کہ جی انہوں نے لگایا یہ تو ایک حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے پروجیکٹس ہیں اور وہ چلتے رہیں گے اور ابھی زور و شور سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر متنازع یہ بات جو کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے وہ اس سی پیک کے پروجیکٹ کو متنازع کرنا چاہتے ہیں ایٹ دا بیہسٹ آف فورسز دیٹ دیر آر سو مینی مطلب کئی ملکوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا یہ جو پروجیکٹ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے اے پی ڈی ایم بھی ایک پونز ہے نہیں I mean they are behaving like ones at least دیکھیں وہ نیریٹیو جو کہ آپ کے دشمن کا ہو وہ نیریٹیو جو کہ ہمارے جو ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر وہی چیز آپ کریں گے اس ملک کے اندر یا باہر سے بیٹھ کے کہ اب نواز شریف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ عدالت سے ایبسکانڈر ہے یہ بات ہم نے نہیں کی ہے یہ تو عدالت نے کی ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جنوری میں لے آئیں گے ان کو وہ تو ٹھیک ہے وہ تو لائیں گے انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر کی سرزمین پہ میں بیٹھ کے اور اپنے ملک پہ گولہ باری کر رہے ہیں اپنے ملک کے اداروں پہ گولہ باری کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی ایک ایسا شخص جس کو کہ ایک تو یہ ہے کہ قانون کو مطلوب ہو اور وہ اس قسم کی باتیں کریں الٹا یعنی اسے تو پھر یہ جو ہمارے جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لاکھ دو کسی نے سائیکل چرائی کسی نے کوئی بھینس چرائی ان لوگوں کو پھر جیل سے نکال دیں ان کو بھی پھر یا تو آپ اپنے جو میڈیا ہے اپنا ڈی ایس این جی بھیجیں کہ وہ بھی اپنی تقریریں کریں اپنے گاؤں میں اپنے تھانے دار کے خلاف تقریریں کریں نہیں ٹھیک ہے تو اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو یہ جسٹ بیکاز کہ ہی ہیز بین اے پرائم منسٹر اس کو پاکستانی عوام نے 3 چانسز دیے ہیں کچھ تو جو بھی آج وہ ہے وہ اس ملک کی وجہ سے ہے اور وہ تلا ہوا ہے کہ اس ملک میں بے یقینی پھیلے اداروں میں ٹکراؤ پیدا ہو افراتفری ہو اور جو اکنامک سچویشن جو کہ ہم نے بڑی مشکل سے یعنی جو انہوں نے ہمیں ایک کنگال خزانہ دیا تھا اس کو ہم نے آہستہ آہستہ بڑی مشکلوں نے عمران خان کی جو ایک ذاتی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو نئے سرے سے اٹھایا سٹیبلائز کیا اور اب وہ چل پڑی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی کا ایشو از اے سیریس ایشو بٹ آئی ول کم ٹو اٹ لیکن پہلے نواز شریف صاحب کو پوری بات کر لیں کیا واقعی از اٹ پاسبل دیر از نو ٹریٹی برطانیہ اور پاکستان کے درمیان لیکن عمران خان صاحب پہلے گئے تھے الطاف حسین صاحب کو بھی لینے آپ کو یاد ہوگا 2007 میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ حکومت میرا ساتھ نہیں دے رہی ٹریٹی نہ بھی ہو ایون دو ہی واز برٹش نواز شریف صاحب از ناٹ برٹش سو اگر حکومت چاہے ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو ہم لے آتے واپس ایک برٹش سٹیزن کو بھی کیا اس وقت حکومت کے پاس کوئی ایسے آپ نے اپنے قانون دانوں سے پوچھا ہے کوئی آپ کے ذہن میں آپشن ہے یا اگین اٹس اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نو اٹس ناٹ اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جب گئے تھے پرائم منسٹر صاحب
اس وقت بھی وہ ایک کریجس لیڈر تھے, ادھر یہاں پہ کوئی نام نہیں لیتا تھا, نام لینے سے بھی ڈرتے تھے. وہ ادھر جا کے لنڈن میں جا کے انہوں نے اس کو پرسو کیا, ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لائیں گے, اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوتی ہے جو 2 ملکوں میں ہوتی ہے کہ آپ میرے لوگوں کو اگر کوئی مجرم آپ کے اس میں وہ مجھے مطلوب ہو, ہمارے قانون کو مطلوب ہو, آپ بھیجیں گے, اور اسی طرح وائس ورسا. اب وہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت یا نواز لیگ کی حکومت ہے, انہوں نے اس پہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی نہیں. اس کی وجہ تھی کہ ان کو پتا تھا, بیکاز ان کی جائیدادیں ادھر تھیں, امریکہ میں تھیں, ادھر تھیں, دبئی میں تھیں, تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کریں ان ممالک کے ساتھ. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اگر جس زمانے میں ہمارے ملک پہ حملے کیے جا رہے تھے الطاف حسین کی طرف سے, تو ہم اس کو حاصل پھر مطلوب تھا وہ کئی مقدموں میں. خبریں کہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں مگر پھر وہ نہیں ہو سکا. کیا چیز was there something in the offing کہ آپ لوگ کوئی نیا معاہدہ کریں؟ نہیں, دیکھیں اس کے لیے ہمیں obviously یہ تو ایک پورا قانون بنتا ہے جس میں کہ ظاہر ہے دونوں گورنمنٹس ایگری کریں. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ لمبا پروسیس ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی پروسیسز ہیں. دیکھیں اس وقت کیا ہے, برطانیہ ظاہر ہے ایک بڑا ہمارے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن برطانیہ کو بھی یہ امیج شاید سوٹ نہیں کرے کہ جس میں یہ تاثر پیدا ہو, جس میں کچھ لوگ آرٹیکلز بھی کچھ پڑھے ہیں ہم نے, جس میں کہ ان کو لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ آپ وہاں پہ بھاگ کے وہاں پہ اپنی پناہ لے لیں, تو آپ جو ہے تو برطانیہ جو کہ ایک انٹرنیشنل فائنینشیل ہب ہے, اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے لوگ جو کہ قانون سے بھاگے ہوئے ہوں, جن کی جائیدادیں غلط طریقے سے خریدی گئی ہوں, ان کو جو ہے تو وہ کوپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, we have to go on a break and we will be right back. And welcome back. انفارمیشن منسٹر ہمارے خصوصی مہمان ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی پر اگین, اگر آپ اول تو کافی مشکل ہے, ابھی دور کا سفر ہے, لیکن اگر نواز شریف صاحب واپس آ بھی جائیں تو اے پی ڈی ایم کا تو اسی طریقے سے تحریک چلتی رہے گی. اس کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو لائنز ہوتی ہیں نا وہ انہوں نے کراس کرنی شروع کر دی ہیں. دس اسٹیٹ ول ناٹ ایکسیپٹ. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے نہیں جس میں کہ جس کا جو بھی منہ چاہے وہ بات کرے, کسی کو بھی گالی دے دے, کسی کو بھی. مطلب ہے کہ آپ نے دیکھے نا اس ملک کی انسٹیٹیوشنز کو آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے. یہ ملک کی یہ ریاست کے وہ ہیں ستون ہیں, آپ اگر ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے. اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگنی ہے, اور اکیلے نہیں, ان کو چاہیے پشاور کا جلسہ یہ شروع کریں معافی سے, جس میں کہ اپنے آپ کو یہ ڈس ایسوسیٹ کریں جو کہ ان کی پلیٹ فارم پہ بات کہی گئی, اور ان کی طرف سے کوئی نہ تو اس کی تردید ہوئی نہ اس کی تنقید ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں شامل تھے. تو جتنے بھی وہ لیڈران ہیں انہوں نے قوم سے معافی مانگنی ہے, انہوں نے اپنا ایک دوبارہ سے ایک عہد کرنا ہے اپنی پاکستانی ہونے کا, انہوں نے حلف اٹھانا ہے دوبارہ. اس پہ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا غدار مت کھیلیں. نہیں غدار نہیں کھیل رہے ہم, یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں, انہوں نے نہیں کہا, ان کا پلیٹ فارم سے بات نہیں ہوئی کہ بلوچستان کو آزاد کر دیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک لیڈر نے اس کو کنڈیم کیا؟ نو. جب آپ کنڈیم نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں شامل ہیں اور آپ کا پلیٹ فارم استعمال ہوا ہے. آپ نے کہا اسٹیٹ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گی. جو سندھ میں ہوا کیپٹن صفدر کی گرفتاری, آپ کے خیال سے ٹھیک ہوئی؟ دیکھیں میں اس سوال کو الٹا کروں گا. میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنی چاہیے کہ جو صفدر نے اور مریم نواز نے اس ایک ایسی جگہ پہ جو کہ ہمارے لیے نہ صرف محترم ہے, اس کی ایک ڈگنیٹی ہے, وہ ہمارے پاکستان کی ریالٹی کا ایک سمبل ہے, اس جگہ پہ اس کی جو ہلڑ بازی انہوں نے کی, جو نعرہ بازی کی, وہ اس پہ بات ہوتی نہیں ہے. اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے, ہم سب کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو مقدمہ ہے اس کو یہ, اور پھر یہ ساری چیزیں آپ سیکوینس میں کریں نا, کہ آپ ادھر قائد اعظم کے مزار پہ آپ ہلڑ بازی کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے تو کوئٹہ میں اس قسم کی باتیں آپ کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں, آپ وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے. تو سوالات تو اٹھیں گے نا, اور اٹھنے بھی چاہیے. لیکن وزیر اعظم کی خاموشی اس معاملے میں, کیونکہ آرمی چیف کی اور بلاول بھٹو صاحب کی بات چیت ہوئی, پریس کانفرنسز بھی وہاں سے ہوئی, الزام پی ایم ایل این
آپ پہ لگا رہی ہے وفاقی حکومت پر؟ دیکھیں ان کا تو طریقہ یہی ہے کہ وہ غلط کام بھی کرتے ہیں اور اس کا جو ہے تو ایک ایسا ناٹک رچا دیتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ آئیں مریم نواز ادھر نیب کے سامنے پیش ہونے میں اور وہ پتھراؤ اور پتہ نہیں کیا کیا سچویشن انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا کہ جو اصل چیز ہے ان کا پرابلم کیا ہے. لیکن انٹیمیڈیٹ ہو گیا نا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں نا بات تو یہی ہے, اٹس ناٹ واز انٹیمیڈیٹ. یہ مقصد ہے کہ ایک کنفیوژن پھیلانا, اس کو اس جو بیانیہ ہے اس کو چینج کرنا کہ آپ سے سوالات ہوئے تھے. وی آل نو کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ تو چھوڑیں میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں, جھوٹ. اس نے یہ انہوں نے ہمیشہ جو ان کی جن سے جو سوالات پوچھے گئے, جو انہوں نے اونرشپ فائنلی جو ہو گئی, سپریم کورٹ نے کہہ دیا سب کچھ, شی واز دا بینیفیشل اونر, شی از دا بینیفیشل اونر. ادھر ان کے اوپر کیسز ہیں. یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے اس میں میجورٹی جو ہے تو نیبزد ہے, اسپیشلی نون کی اور پیپلز پارٹی کی. کوئی ایک لیڈر مجھے بتا دیں جن کے بارے میں اپنی ایون دوران حکومت, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے جو 2 پرائم منسٹر تھے ان سے لے کے, انہوں نے تو جو ہوا اس میں آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے وفاقی حکومت؟ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں, پولیس جو ہے نا وہ کس کے انڈر ہوتی ہے؟ وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ نااہل بھی ہیں کہ اگر یہ اپنی پولیس کے بارے میں یہ اس قسم کا انہوں نے ناٹک رچایا ہے اور پھر کمیٹی بن گئی ہے, ایک آرمی چیف نے ایک کمیٹی بنائی ہے, انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. What about the Prime Minister? Prime Minister سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ دیکھیں کیوں, دیکھیں یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے. ادھر کی ان کی سندھ یہ جو دا فیمس 18th amendment, تو ایک پولیس کوئی اگر خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کیا ادھر وہ سندھ کے چیف منسٹر بات کریں گے؟ یو ہیپی کہ آرمی چیف نے کہا کہ انکوائری کریں؟ بالکل بالکل, بیکاز یہ فیکٹس تو سامنے آ جائیں گے جب انکوائری رپورٹ آئے گی, اس میں پتہ چل جائے گا. لیکن اس کو انکوائری سے پہلے ایک بیانیہ ڈیولپ کرنا مطلب ہے کہ آپ اس انویسٹیگیشن کو بھی آپ وہ پریشر میں کر رہے ہیں, اس بیانیے کو آپ لے کے چل رہے ہیں جس میں کہ آپ کریٹ کر رہے ہیں, کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. تو ان کی جو بیسک اسٹریٹجی ہے, مرضی سے یا مشاورت سے آرمی چیف نے کہا کہ یہ انکوائری کمیٹی بناتے ہیں یا آرمی چیف؟ دیکھیں یہ سندھ کا معاملہ تھا, سندھ حکومت کا معاملہ تھا. ایک انہی کے لوگوں کے جو وہ تھے اپنے, ایک انہی کے اس میں مقدمہ درج ہوا, سندھ میں ہی ہوا. قائد اعظم کا جو مقبرہ ہے وہ کراچی میں ہے. کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا, کیا فائدہ ہوا ان ملاقاتوں کا؟ نہیں دیکھیں پرائم منسٹر, دیکھیں ہمیشہ ادھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرابلم کیا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جی جو وقوع ہوتا ہے, جو واقعہ ہوتا ہے اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اور جو کہ جی یہ یوں تھا یا یہ یوں تھا, اصل چیز جو ہے اس پہ تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. which is کہ قائد اعظم کے مزار کی جو ہے تو بے حرمتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اسپیشلی جب ان کی اگر آپ اس کو اگر آپ دیکھیں کنٹینیوٹی میں, تو پھر انہوں نے جو یہ کوئٹہ میں باتیں کی ہیں اس سے ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ایک پورا پلان ہے ان کا. کیا مریم نواز گرفتار ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ تو ان کی یہ تو ایک کانسٹیٹیوشن کے خلاف باتیں ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایکشن ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے ان باتوں کی بیس پہ یا بیل جو ان کی ہوئی ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے؟ نہیں, جو وہ تو ان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ سارے پاکستان کو پتا ہے, جس طرح کا ان کا طرز زندگی ہے, جس طرح کہ انہوں نے عدالت سے ان کے بارے میں ان کے جو بھی القابات دیے گئے ان کو, ان کے والد صاحب کو جو دیے گئے, وہ تو مطلب ہے کہ کوئی ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, وہ تو عدالتیں ایسی تھی جس میں ان کی حکومت تھی. رائٹ. تو صحافیوں پہ آج آپ نے کہا کہ جو علی عمران 22 گھنٹے تک لاپتہ رہے, اس میں آپ نے کہا کہ ان کا سٹریچر اتنا اہم نہیں تھا. نہیں, دیکھیں یہ جو ہے تو کوئی خاص میرا خیال ہے کہ اس کو مس کنسٹرو کیا جا رہا ہے. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1, جو بھی صحافی ہیں ان کا ڈائریکٹ میری فیملی سے ایک قسم کے, بیکاز میری منسٹری سے ان کا تعلق ہے. میں نے تو میں نے تو یہ کہا کہ دیکھیں نارملی ہوتا ہی ہے کہ جی یہ کوئی ہائی پروفائل اینکر ہے یا کوئی ہائی پروفائل جرنلسٹ ہے, یہ تو ہماری طرح کے سمپل رپورٹر, اور وہ ایک کام ایسا کرتے تھے جس میں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کو کیوں یہ ٹارگٹ بنایا. اب ادھر سوال میرا یہ اٹھتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ فشی ہے تو میرا ڈائریکٹ اشارہ تھا سندھ حکومت کی طرف, کیونکہ ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں, انہوں نے مرتضی بھٹو کو مروایا 70 کلفٹن کے سامنے, ہر چیز تھی, انہی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کچھ ہوا؟ اس وقت بے نظیر پرائم منسٹر تھی, پرائم منسٹر وہ چلی گئی,
असैसिनेट हो गई, शहीद हो गई, और उसके बाद इनकी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट था, आया बेनजीर के कातलों को पकड़ा गया? नो। सो ये इस चीज में ये शामिल है। इसलिए मैंने कहा कि ये मुझे मशकूक इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी वालों की जो जिस तरह की इन्होंने तो देखे ना, राव जो था, वो क्या नाम था उसका, उसको अपना, हाँ, उसको अपना बेटा बनाया हुआ था, ठीक है, जरदारी ने। तो इनका तो कोई भी पता नहीं है ये किन किन लोगों को इंडक्ट करते हैं पुलिस में। दिस रिपोर्ट इज नॉट द ओनली रिपोर्टर, कुछ वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। देखें, ये इसमें कोई वाकयात 2-3 वाकयात हुए, ठीक है, ये वाकयात नहीं होने चाहिए, ठीक। देखें, बिकॉज इस किस्म के वाकयात से क्या होता है, एक गैर जरूरी, हम पाकिस्तान में तो हम हर चीज संभाल लेंगे, ठीक है, लेकिन जो बाहर मुल्कों में तासुर जाता है वो अच्छा नहीं जाता, ठीक है, ठीक। क्योंकि देखिए ना, जर्नलिस्ट के जो कम्युनिटी है वो तो